نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن پاک پورا کا پورا ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے بہت بڑی۔ جو بھی آپ کو مسئلہ ہو، دینی ہو دنیاوی ہو، تو قرآن پاک میں اپنے مسائل کا حل تلاش کیا کریں۔ سورہ النساء کی آیت ومن سے لے کر عظیمہ تک، آیت نمبر 93 سے 95 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قتل ہونے سے بچائیں گے۔ درجات سے لے کر مبینہ تک، آیت نمبر 96 سے 101 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفر میں حفاظت فرمائیں گے۔ واعظہ سے لے کر حکیمہ تک، آیت نمبر 102 سے لے کر 104 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ انا سے لے کر رحیمہ تک، آیت نمبر 105 سے 106 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ ولا سے لے کر محیطہ تک، آیت نمبر 107 سے 108 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ ہا انتم سے لے کر عظیمہ تک، آیت نمبر 109 سے 113 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان والی چیز سے بچائیں گے۔ لا خیرہ سے لے کر مسیرہ تک، آیت نمبر 114 سے 115 تک سورۃ النساء،
جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائیں گے۔ ان اللہ سے لے کر مخیصہ تک آیت نمبر 116 سے 121 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا وہ کبھی کاروبار میں نقصان نہیں اٹھائے گا۔ والذین سے لے کر نصیرہ تک آیت نمبر 122 سے لے کر 124 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل جنت میں جانے والے عمل کرنے کی طرف راغب کر دیں گے۔ ومن سے لے کر علیمہ تک آیت نمبر 125 سے 127 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دیں گے۔ وَإِن سے لے کر حکیمہ تک آیت نمبر 128 سے لے کر 135 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وسعت والی جنت عطا فرمائیں گے۔ وَلِلَّهِ سے لے کر خبیرہ تک آیت نمبر 131 سے 135 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو باخبر کر دیں گے۔ یا ایھا الذین سے لے کر جمیع تک آیت نمبر 136 سے لے کر 139 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت عزت عطا فرمائیں گے۔ وقد سے لے کر سبیل تک آیت نمبر 140 سے 141 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کافروں پر غالب فرما دیں گے۔ انا سے لے کر علیمہ تک آیت نمبر 142 سے لے کر 147 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مومن بنا دیں گے۔ لا سے لے کر محینہ تک آیت نمبر 148 سے 151 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ والذین سے لے کر مبینہ تک آیت نمبر 152 سے 153 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو رعب اور دبدبہ عطا فرمائیں گے۔ ورفعنا سے لے کر یقین تک آیت نمبر 154 سے 157 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ بل سے لے کر عظیمہ تک آیت نمبر 158 سے 162 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا وہ قیامت کے دن پر یقین کرنے والا بن جائے گا۔ انا سے لے کر حکیمہ تک آیت نمبر 163 سے 165 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سے لے کر حکیمہ تک آیت نمبر 166 سے 170 تک سورۃ النساء۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا تو فرشتے اس کے کاموں میں اس کی مدد کریں گے۔
یا اہل سے لے کر جمیع تک آیت نمبر 171 سے 172 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سے لے کر مبینہ تک آیت نمبر 173 سے 174 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کو مددگار پائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سے لے کر عالیم تک آیت نمبر 175 سے 176 تک سورۃ النساء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے دین پر چلنے والا بنا دیں گے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کے لیے پریشانی ہو، تو اپنی پریشانی کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں تلاش کیا کریں۔ یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں بہروپیے ننگ دڑنگ، ان کے پاس نہ جایا کریں، آپ کی جمع پونجی بھی جو ہے لے لیتے ہیں اور آپ کا ایمان بھی برباد کر دیتے ہیں۔ جو بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ علماء کے پاس جایا کریں اور ان کو بتایا کریں کہ حضرت یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مجھے حل بتائیں۔ وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے، پھر آپ پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، اپنے قرآن پر عمل کریں، پھر آپ کی دنیا بھی اللہ سنوار دے گا اور آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ جو رہنے والی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، اللہ ہماری وہ بھی سنوار دے گا انشاءاللہ۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا